نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 38ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ ہجرت کے ہراول دستے کس طرح تیار ہوئے، وقتاً فوقتاً صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی اور پھر کس طریقے سے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کا مشاہدہ کرتے ہوئے دارالندوہ کے اندر باقاعدہ ایک پارلیمنٹ سجی جو کہ مشرکین مکہ کی تھی، اور اس میں ابلیس بھی آیا اور پھر بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ناپاک منصوبہ بنایا گیا، اور اللہ رب العزت نے اس منصوبے کو کیسے ناکام بنایا، اس قسط میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ جب انہوں نے یہ منصوبہ بنا لیا تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل کفار کے اس مجرمانہ اور قتل کے اس منصوبے سے باقاعدہ آگاہ کیا اور کہا کہ اب اللہ کی جانب سے آپ کو ہجرت کی اجازت ہے، اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ آج کی رات آپ اپنے بستر پر مت گزاریے گا، یعنی اس بستر پر آپ آرام نہ کیجئے گا جس بستر پر آپ روز۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ طور پر یہ حکم مل گیا اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے باقاعدہ طور پہ اللہ کا یہ پیغام اور اللہ کی یہ اجازت بتا دی جو کہ ہجرت کے حوالے سے تھی، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی دوپہر کا ہی یہ وقت تھا، اور یہ کچھ اتنی جلدی ہوا ہے ناظرین کرام کہ جس طرح وہاں انہوں نے فیصلہ کیا وہ بھی دوپہر کا وقت تھا، اور اس کے کچھ ہی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر مل گئی۔ تو گویا دوپہر کے اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر قیلولہ کرتے تھے یا عبادت میں مصروف رہتے تھے، لیکن آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حجرے سے باہر جا کے ابو بکر صدیق کے گھر جانا پڑا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج ہی کی رات ہجرت کے لیے نکلنا مقصود ہو گیا ہے، اور اب یہ اللہ کا حکم ہو چکا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق کے مکان پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان میں تمام ہی لوگ جو اس وقت موجود تھے وہ سب حیران ہو گئے، کیونکہ اس سے قبل کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے کسی وقت میں ابو بکر کے گھر آئے ہوں یا دن کے کسی وقت میں کسی سے ملاقات کے لیے آئے ہوں۔ زیادہ تر یہ وقت دن کا جو ہوتا تھا وہ تبلیغ اسلام میں، عبادت میں یا قیلولہ میں گزرتا تھا، یعنی جو دوپہر کا وقت تھا، اور عموماً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ملاقات اور نشستیں ہوتی تھیں وہ شام کے اوقات میں ہوتی تھیں۔ تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے اور باقاعدہ اجازت سے داخل ہوئے، یہاں پر ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بھی کسی کے گھر جائیں تو اجازت ضرور لے لیں۔ دوسری جانب جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو ابو بکر سمجھ گئے کہ کوئی ایسا معاملہ ہے جو بہت ہی ہنگامی صورتحال والا معاملہ ہے یا پھر بہت ہی خاص معاملہ ہے، جس پر ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا کہ میرے والدین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جائیں، یا رسول اللہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص بات ہے کہ آپ اس وقت خود یہاں تشریف لائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہمیں روانگی کی اجازت مل چکی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک آگے سے جو جملہ ادا کیا وہ عربی زبان میں تھا، اور اردو میں اس کے معنی یہ سمجھے جا سکتے ہیں کہ ساتھ میں اجازت ملی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، یعنی ہم ساتھ میں ہجرت کریں گے۔ ایک جانب یہ خوشی کا بھی اظہار ہے ابو بکر کی جانب سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں، دوسری جانب بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہو رہی ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد اعتماد اور اطمینان ہے، بہت ہی قریبی ساتھی ہیں، اور اب اس ہجرت کے پورے معاملے میں ابو بکر صدیق کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی بھی وہ حفاظت فرمائیں، یعنی ان کے ساتھ مکمل ایک ایسا معاملہ رکھا جائے جس میں اہل کفار اور مشرکین کا کوئی بھی حملہ جو ہے وہ ان تک یا کوئی بھی ایسا حربہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اس کے بعد ہجرت کا باقاعدہ پروگرام طے پایا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے، اور رات کا وقت مقرر ہوا کہ رات کے وقت ہم ہجرت کے لیے نکلیں گے۔ ناظرین کرام، اسی رات ہوا کچھ یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہی گھر میں موجود ہیں، اور اب انہوں نے
اہل کفار نے، اہل مکہ نے، دارالندوہ کے ان تمام تر سرداروں نے اپنے اپنے ان جوانوں کو جمع کر لیا، اکٹھا کر کے تلواروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر یہ جمع ہو گئے۔ ناظرین کرام، جو لوگ جمع ہوئے ان میں ابو جہل بن ہشام، حکم بن عاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، زمہ بن الاسود، طعیمہ بن عدی، ابو لہب، ابیہ بن خلف، دبیہ بن الحجاج اور اس کا بھائی منبہ بن الحجاج شامل ہیں۔ ان ناموں میں سب سے اہم نام ابو جہل اور دوسرا اہم نام ابو لہب کا ہے۔ ابو لہب کا جو کہ خاندانی تعلق بھی ہے لیکن وہ بھی قتل کرنے والوں میں شامل ہے۔ ناظرین کرام، ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی کھڑکی سے یا اپنے گھر کی جانب سے دیکھتے ہیں تو باہر یہ لوگ موجود ہیں، اور ابن اسحاق کا بھی یہ بیان ہے کہ جب رات ذرا تاریک ہو گئی تو یہ لوگ گھات لگا کر بیٹھ گئے کہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جائیں گے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں گے، نعوذ باللہ۔ ان لوگوں کو یہ پورا وثوق اور پختہ یقین تھا کہ گھر کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ اور اب یہ ان کی عادت ہوتی تھی اہل قریش کی کہ یہ اپنے آپ کو بڑا فاتح ظاہر کرتے تھے، یعنی بڑے ایٹیٹیوڈ اور بڑے کانفیڈنس میں رہتے تھے۔ تو ان کو یہ بڑا کانفیڈنس تھا کہ بس اب یا تو وہ باہر نکلیں گے تو ہم قتل کر دیں گے یا پھر ہم اندر داخل ہو کے قتل کر دیں گے۔ گھات لگا کے یہ باہر بیٹھ گئے، اور اب یہ باہر انہوں نے مذاق کرنے شروع کر دیے۔ ابو جہل نے یہ مذاق کرنا شروع کر دیا۔ معلوم ہے تمہیں، یعنی اپنے ہی لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ معلوم ہے تمہیں کہ ایک شخص، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے، ایک شخص ہمیں یہ کہتا تھا کہ ہم مر جائیں گے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور پھر جس کے جیسے اعمال ہوں گے تو اس کو اردن کی جو بڑی خوبصورت باغات ہیں ویسی جنت ملے گی، اور جس کے برے اعمال ہوں گے اسے دوزخ ملے گی۔ یعنی ہنستا ہے، وہ قیامت کے اس کانسیپٹ پہ ہنستا ہے جو اسلام نے دیا، حشر کے اس کانسیپٹ پہ، اس نظریے پہ ہنستا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے۔ شاتم رسول ہے، وہ گستاخ رسول ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا بخوبی علم ہو گیا کہ باہر یہ لوگ گھات لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب یہاں پر تاریخ اسلام میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کا ناظرین کرام ذکر ملے گا جس شخصیت پر جس طرح حضرت ابو بکر صدیق پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد، اطمینان اور ایک بھروسہ ہے، بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، بلکہ اس سے زیادہ کہہ لیجئے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد ہے، بھروسہ ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں رشتے میں، لیکن سگے بھائیوں والا یہ ایک معاملہ ہے، گھر کے فرد والا معاملہ ہے۔ قبول اسلام میں سب سے پہلے نوجوان ہے حضرت علی۔ اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس گھر میں حضرت علی بھی موجود ہیں۔ اس موقع پر آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال دیں، اور وہ لوگ داؤ چل رہے تھے اور اللہ بھی داؤ چل رہا تھا، اور سب سے بہتر داؤ اللہ کا ہی ہے بے شک۔ تو اس موقع پر ان آیات کا بھی نزول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قریش کے اس پورے منصوبے سے واقف ہو گئے، باہر یہ صورتحال تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی، آج رات تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری یہ سبز چادر اوڑھ کر سو جاؤ، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ناظرین کرام دیکھیں، یہ ایک بڑا ہی اہم موقع ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق و امین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانتیں لوگوں کی موجود ہیں، اور یہ امانتیں پیچھے کوئی خیال کرنے والا ہو یا واپس لوٹانے والا ہو تو انہوں نے اپنا نائب حضرت علی کو بنایا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنے اس بستر پر فرمایا کہ آپ یہاں آرام کیجئے، اور اپنی سبز چادر بھی دی، اور ساتھ ہی اللہ کے نبی نے یہ وعدہ دے دیا یا یہ یقین دلا دیا کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یعنی وہ تو مجھے قتل کرنے کا منصوبہ لے کر آئے ہیں لیکن علی تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور جب اللہ کا نبی کوئی بات کہہ دے تو وہ ہو کے رہتی ہے، اور ایسے ہی ہوا کہ حضرت علی کو کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچا جس میں ان پر کوئی قتل کا حملہ ہوا۔ لہٰذا حضرت علی اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی سبز چادر کو اوڑھ کر سوئے۔
یہ بات اہل مکہ میں مشہور تھی اور بہت سے لوگ اس بات سے واقف تھے. اصحاب کرام یہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے ہیں رات کو جب سوتے ہیں تو وہی سبز چادر آپ اوڑھ کے سوتے ہیں. لہٰذا حضرت علی اس رات اسی سبز چادر کو اوڑھ کر سو گئے. اب اللہ نے یہاں پہ اپنی ایک بڑی قدرت دکھائی, بڑا معجزہ پیش آیا کہ اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہاں پہ قرآن کی آیت ہے کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ترجمہ یہ کہ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی, پس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں. ہجرت کے وقت کا یہ بڑا اہم واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے اسی گھر سے نکلیں گے جس گھر کے باہر گھات لگائے وہ تمام مشرکین مکہ اپنی تلواریں لیے بیٹھے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں. بڑا یقین ہے انہیں کہ اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, لہٰذا وہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیں گے تو وہ حملہ آور ہوں گے. اب یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے, یہاں اس واقعے کا ذکر ہے جس واقعے کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مشرکین کے اوپر مٹی ڈال دی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی ہاتھ میں لی اور مٹی لینے کے بعد اس طرح ان کی جانب جب پھینکی تو وہ مٹی بہت ساری تعداد میں ان کے سروں پہ, ان کی آنکھوں میں جا کے پیوست ہوئی اور پھر انہیں دکھنا نہیں لگا. جب مٹی آنکھوں میں جاتی ہے تو پھر دیکھنے سے انسان قاصر ہو جاتا ہے, اور وہ اتنی مٹی تھی کہ ان کے بالوں میں, ان کے سروں میں جا کے گھس گئی. یعنی وہ اتنی مٹی تھی کہ اگر ایک عام انسان پھینکنا چاہے تو کوئی بھی انسان 2 ہاتھ ملا کے بھی اگر پھینکے, 2 دفعہ بھی پھینکے تو اتنی مٹی پھینک نہیں سکتا. لیکن یہ قدرت کا معجزہ ہوا کہ وہ ایک مٹی کا ایسا ہوا کے ساتھ طوفان کہہ لیجئے یا ایک ایسی گھمیر نما ہوا چلی کہ اس میں مٹی اتنی شامل ہو گئی, اور رسول اللہ نے جب ان کی جانب یہ مٹی پھینکی تو اس ہوا نے اس مٹی کو اتنا بڑھا دیا, اور یہی اللہ کا معجزہ تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان بآسانی نکل گئے, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں سے نکل گئے, وہ اپنی مٹی جھاڑنے میں لگے رہے, اپنی آنکھیں صاف کرنے میں لگے رہے, تو اس کے بعد وہ دوبارہ اپنی تلواریں لے کر بیٹھ گئے اور کافی دیر تک بیٹھے رہے. تو ایک شخص وہاں سے گزرا اور اس نے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں محمد کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم آج قتل کرنے آئے. تو وہ ہنسنے لگا, کہنے لگا کہ وہ تمہارے سروں کے اوپر, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سروں کے اوپر مٹی ڈال کے تمہارے ہی تو درمیان میں سے گئے. اس پر انہوں نے اپنے سر پکڑ لیے کہ ہم تو یہیں موجود ہیں اور وہ ہمارے درمیان میں سے نکل گئے. یعنی وہ اتنے مشغول ہو گئے تھے اپنی مٹی کو صاف کرنے میں کہ ان تمام لوگوں کو, یہ اکیلا کوئی بندہ نہیں کھڑا تھا, یہ ٹھیک ٹھاک لوگ وہاں پر کھڑے تھے. مشرکین مکہ کے ساتھ بھی اور لوگ آئے تھے, لیکن ان کے درمیان میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بآسانی گزر گئے اور انہیں خبر تک نہیں ہوئی, یعنی بھنک تک نہیں ہوئی, انہیں آہٹ بھی محسوس نہیں ہوئی, اور وہ اپنی مٹی ہی صاف کرنے میں لگے رہے. ناظرین کرام, ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب انہیں اس بات کا علم ہو جاتا ہے اور کافی گھنٹے گزر جاتے ہیں, یعنی صبح کا یہ وقت آن پہنچتا ہے, اور پھر جب صبح بیداری ہوتی ہے, کیونکہ اس کے بعد بھی یہ سمجھتے رہتے ہیں, اندر جانے کی, اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں حجرے میں, تو ان کو ایک شخص لیٹا ہوا دکھائی دیتا ہے سبز چادر میں. تب بھی ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ نہیں نہیں, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے اور یہ آرام فرما رہے ہیں. لیکن جب صبح کا وقت آتا ہے تو صبح کے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ چادر ہٹتی ہے اور جب حضرت علی وہاں سے نکلتے ہیں تو اب ان کا غم و غصہ, ان کا قہر, ان کا یہ کہہ لیجئے کہ جو غصے کی نوعیت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور یہ اتنے شدید جلال میں آ جاتے ہیں, اتنے تیش میں آ جاتے ہیں کہ یہ حضرت علی کے اوپر آن کھڑے ہوتے ہیں اور حضرت علی کو نعوذ باللہ گھسیٹتے ہوئے یہ حرم کعبہ کی جانب لے جاتے ہیں. یعنی مولود کعبہ کو کعبہ کی جانب لے کر جا رہے ہیں اور بڑی بے احترامی کرتے ہیں. حضرت علی کو یہ زخم بھی دیتے ہیں, تاریخ میں یہ بھی ہے کہ یہ وار کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جیسے حضرت علی کو معلوم ہوگا اور وہ بتا دیں گے. لیکن باخدا حضرت علی کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے راستے پر ہیں, یعنی کس راستے پر ہیں, کہاں گئے ہیں. انہیں اس بات کا علم ضرور ہوگا کہ وہ ہجرت کر رہے ہیں, لیکن کس مقام پہ اس وقت ہیں اور کس راستے سے جا رہے ہیں یہ بات حضرت علی کو نہیں معلوم تھی. لہٰذا حضرت علی کو وہ وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اب آپ یہ دیکھیے اور ذرا سوچیے کہ یہ وہی اہل مکہ ہیں, یہ وہی مشرکین ہیں جو ابو طالب کے تو بڑے ارد گرد گھومتے تھے,
لیکن جب ابو طالب کی اولاد کے تقدس کی بات آتی ہے تو بغض اسلام میں جو ان کا بغض، عداوت اور دشمنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، وہی درجہ دشمنی کا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ روا رکھا۔ ناظرین محترم، اللہ نے اپنے رسول کو انہی لوگوں میں سے اسی رات بآسانی نکالا۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، اور پھر ان کے مکان میں ایک ایسی جگہ جو کہ ایک خفیہ راستہ تھا یا ایک کھڑکی سی تھی، وہاں سے نکلے تاکہ اگر دروازے سے جاتے ہیں اور سب ایک ساتھ نکلیں گے، ساز و سامان بھی ہے تو مشکل ہوگا اور لوگوں کو خبر ملے گی کہ ابو بکر کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی ہے۔ چونکہ اس معاملے کو خفیہ رکھنا ہے اور مشرکین مکہ سے اپنی جانوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے، تو یمن کی جانب جب رخ کیا تو چند میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، کوہ سور، وہاں تک یہ پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد ناظرین کرام ایک غار بنی ہوئی ہے جو کہ غار سور کے نام سے مشہور ہے۔ 27 صفر کا یہ دن ہے، اور آج کی رات جو ہے وہ غار سور کی جانب یہ سفر کا آغاز ہوا ہے۔ یمن والا راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے بھی لیا، حضرت ابو بکر کی بھی اس میں حکایت تھی یا ان کی بھی اس میں مشاورت تھی کہ اس راستے کو مدینے جانے کے لیے زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر کسی نے یمن جانا ہے تو وہ اس راستے کا انتخاب کرے گا، اور جو مدینے جانے والا راستہ تھا اس جانب سے اس لیے نہیں گئے کہ پیچھے یہ لوگ پیچھا کرتے ہوئے، تعقب کرتے ہوئے مشرکین مکہ نہ پہنچ جائیں، لہٰذا انہوں نے مدینے کا ایک مشکل اور طویل راستہ لیا، جس کے راستے میں ہی غار سور بھی آئے۔ ناظرین کرام، جب طلوع فجر سے پہلے یہ لوگ نکلے، اور اس کے بعد سلسلہ یہ ہوا کہ جس راستے کو انہوں نے منتخب کیا، اہل کفار یا اہل مکہ بآسانی اس راستے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تھے، کیونکہ یہ بہت مشکل راستہ بھی تھا، اس میں مشکل چڑھائی والے پہاڑ آنے تھے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر اور جتنے لوگ یہ جا رہے ہیں ان کے قدموں کے نشان نہ ملیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے مقامات پہ پنجوں کے بل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے گئے تاکہ پورے پیر نہ چھپیں۔ ناظرین کرام، اب اللہ کا نبی جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات بنائی اور کئی ایسے جہان بنائے، جب پنجوں کے بل آپ تپتے صحرا میں اور پہاڑی علاقوں میں پتھروں پہ سفر کریں گے تو یقینی طور پہ زخم آئیں گے، اور اللہ کے نبی کو بھی زخم آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں سے خون رسنے لگا، اور یہ اسی لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایات کے مطابق جو پاؤں زخمی ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نشانی پورے پیر کی نہیں چھوڑ کے جانا چاہ رہے تھے کہ تعقب کرنے والا پہنچ نہ جائے ہمارے پیچھے پیچھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ ناظرین کرام، جب غار کے پاس پہنچ گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کے لیے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں داخل نہ ہوں، کیونکہ اب یہ وہ وقت تھا جہاں پہ آرام کرنا تھا، اور اتنا سفر طے کیا ہے جو کہ کم از کم 5 میل کا ہے۔ تو پہلے اس غار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تاکہ وہ یہ دیکھ لیں کہ اندر کوئی ایسا جانور، کوئی ایسا ماحول نہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کسی خطرے کا باعث بنے۔ تو اس غار کے اندر، اسی غار سور میں بہت سارے سوراخ تھے۔ ناظرین کرام، ہوتا یہ ہے کہ جب غار میں سوراخ ہوتے ہیں تو امکانات ہوتے ہیں کہ کوئی جانور وہاں سے داخل نہ ہو جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جو اپنا کپڑا، اپنا لباس تھا، اس کو پھاڑا اور اپنے لباس کا ایک حصہ پھاڑ کے مختلف سوراخوں کے اندر انہوں نے پھنسا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی 2 سوراخ باقی رہ گئے، اور اس پر چونکہ وہ نیچے کی جانب تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سوراخوں پر اپنے پیروں کے انگوٹھے رکھ دیے، اور اسی مقام پہ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تھک چکے تھے، پیر بھی زخمی ہوئے تھے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمانا تھا، تو ابو بکر صدیق کی ہی گود میں سر رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے کہ اسی دوران ایک واقعہ یوں پیش آتا ہے کہ ان 2 سوراخوں پہ جن پر ابو بکر صدیق نے اپنے پیروں کے انگوٹھے رکھے، ان میں سے کسی ایک پر کوئی سانپ یا کسی ایسی چیز نے ڈس لیا،
کچھ روایتوں میں سانپ کا ذکر ہے، کچھ روایتوں میں کسی اور انسیکٹ کا ذکر ہے جس نے ابو بکر صدیق کو ایک بڑی تکلیف دی۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں ہی سو رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری اس تکلیف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں کوئی خلل آئے، اور اس غار میں اس وقت ابو بکر صدیق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی موجود ہیں، کیونکہ ان دونوں حضرات نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غار یار یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم غار تک پہنچیں گے اور اس کے 2 سے 3 دن کے بعد ایک شخص سواری لے کر پہنچے گا، اور پھر ابو بکر کے خاندان کے افراد نے بھی وہیں انہیں شامل ہونا تھا اس پورے قافلے میں، اور پھر یہ قافلہ ہجرت کرتا ہوا مدینے کی جانب جائے گا۔ ناظرین کرام، ہوتا کچھ یوں ہے کہ ابو بکر صدیق کو اب درد بھی ہو رہا ہے، تکلیف بھی ہو رہی ہے، اور وہ آواز بھی نہیں نکال پا رہے، لیکن آنسو نہیں رک پاتے، اور ابو بکر صدیق کے آنکھوں سے چھلکنے والے آنسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پہ جب وہ قطرہ آنسو کا ٹپکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ابو بکر صدیق کو روتا ہوا دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ ابو بکر کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے انگوٹھے پر کسی چیز نے ڈس لیا ہے، اس کی بے حد تکلیف ہو رہی ہے، چونکہ آپ سو رہے تھے اس لیے میں نہیں کچھ کہہ سکا، لیکن میں اپنے آنسو تو نہیں روک پایا، اور آپ کی نیند میں خلل ہوا یا آپ بیدار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ انگوٹھا دیکھا اور اس پر اپنا لعاب دہن لگایا۔ اللہ اکبر! ابو بکر صدیق کا یہ نصیب ہے کہ خوش قسمتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن، وہ پاک لعاب دہن جو کہ ابو بکر کے انگوٹھے پر لگا، اور پھر وہ تکلیف دور ہو گئی، وہ زخم ختم ہو گیا۔ حالانکہ کسی بھی جانور کے ڈسنے یا ڈنگ مارنے کی جو تکلیف اور زخم ہوتا ہے وہ پورے جسم کے اندر، اور پھر اس کا زہر بھی ہوتا ہے، یعنی وہ زہر بھی جاتا گیا۔ اور یہ بات بھی ناظرین کرام ایک مسلم حقیقت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو چھو لیا یا جس پر دست شفقت رکھ دیا، جسے اپنا پلا دیا اور جس پر اپنا لعاب دہن ڈال دیا، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی تھی حضرت ابو بکر صدیق کی کہ حضور کے لعاب دہن سے انہیں شفا ملی۔ ناظرین کرام، ہوتا کچھ یوں ہے کہ اس غار میں تقریباً 3 دن گزرتے ہیں، جو کہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کا دن ہے، اور منصوبہ یہ بنا ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں رہیں گے تاکہ حالات و واقعات کا بھی اندازہ ہوتا رہے، اور جیسے ہی 3 دن کے بعد ان کی سواریوں کا بندوبست ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ ہر رات کو، یعنی ان تینوں راتوں میں ہر رات کو ابو بکر کے ایک بیٹے جن کا نام عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رات کے وقت آتے تھے اور اپنے والد کو یعنی حضرت ابو بکر کو مکے کی تمام صورتحال کی خبر دیتے تھے۔ اس طرح انفارمیشن ملتی تھی کہ پیچھے کیا منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کام ہوتا تھا کہ حضرت ابو بکر کے غلام تھے جن کا نام عامر بن فہیرہ تھا، وہ اپنی بکریاں چراتے تھے، اور وہ بکریاں چراتے ہوئے اسی مقام پہ آ جایا کرتے تھے، دن کے مقام پہ، غار سور والی جگہ پہ، اور پھر ان بکریوں کا دودھ نکال کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا۔ اس طرح یہ خوراک کا بھی کام ہوتا تھا دن کے وقت میں، اور رات کے وقت میں حضرت عبداللہ بن ابو بکر جو ہیں وہ خبر دیا کرتے تھے کہ مکے کے اندر کیا صورتحال ہے۔ 3 روز اسی طرح گزرے، اور دوسری جانب قریش مکمل اب تلاش میں لگ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈیں گے، اور انہوں نے ایک پوری ٹیم تیار کر لی۔ اس میں ایسے ایسے لوگ انہوں نے شامل کر لیے کہ جو تعقب کرنے کے ماہر تھے، کھوجی تھے، یعنی عرب کے وہ کھوجی تھے جو بڑے اس دور میں، یعنی آپ سمجھیں کہ آج کے دور میں تو آلات ہوتے ہیں، ڈیٹیکٹیوز کے پاس بہت سارے اکوپمنٹس ہوتے ہیں، لیکن اس دور میں ان کے پاس ایسے حربے ہوتے تھے، ایسی ان کے پاس چیزیں ہوتی تھی کہ وہ نشانیوں سے تلاش کرتے تھے، پیروں کے نشان سے سونگنے کی صلاحیت ہوتی تھی، ان کے پاس کچھ علم بھی ہوتا تھا۔ ایسے لوگوں کو تیار کیا اہل قریش نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈیں۔ اسی دوران اہل قریش کے ان سرداروں نے، جس میں ابو جہل بھی شامل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے، کیونکہ انہیں خبر تو مل چکی تھی کہ ابو بکر صدیق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے ہیں، چونکہ یہ ابو بکر کے گھر پہنچ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر وہاں پر موجود تھیں۔ تو ان سے پوچھا ابو جہل نے کہ تمہارا باپ کہاں ہے؟
جس پر انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ابا کہاں ہیں، اور اس پر اس کمبخت خبیث ابو جہل نے حضرت اسما بنت ابی بکر کو ایک زوردار تھپڑ مارا جس سے ان کے کان کی ایک بالی بھی گر گئی۔ اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بہت ہی سخت ہاتھ سے اس نے یہ تشدد کیا۔ لہٰذا اس کے بعد قریش نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا اور یہ اعلان ہوا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت ابو بکر دونوں میں سے کسی ایک یا دونوں کو زندہ یا مردہ تلاش کرے گا تو اسے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا گراں قدر انعام تھا اہل قریش کے لیے، اور مکے کے بہت سارے لوگ پھر اس طرح تلاش میں لگ گئے، اور بہت سارے جو قدم سے کھوج لگانے والے لوگ تھے ان کو تیار کیا گیا اور انہیں پھیلا دیا گیا کہ وہ مکہ کے اطراف میں پھیل جائیں، مکہ کے بیرونی راستوں میں، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کریں۔ انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے تلاش کرتے کرتے جب یہ دیکھا کہ مدینے کے راستے میں تو کوئی نشانیاں نہیں مل رہی، البتہ جو یمن والا راستہ ہے اس راستے میں کچھ نشانیاں انہیں ملنے لگیں، اور وہ کھوجتے ہوئے اس جانب بڑھ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ہی میں تھا، سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ یعنی ناظرین کرام، اب یہ وہ صورتحال ہے کہ یہ کھوج لگاتے ہوئے مشرکین مکہ اور ان کے جو چیلے ہیں وہ اس مقام تک پہنچ گئے تھے جہاں پر غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ موجود تھے۔ اب اللہ نے یہاں پہ ایک اور معجزہ دکھایا۔ تاریخ اسلام میں یہ بڑا معجزہ ہے، اور وہ معجزہ یہ ہے کہ غار کا جو یہ معاملہ ہے، یعنی جو غار کی لوکیشن ہے وہ نیچے کی جانب ہے اور پتھر اونچے نیچے ہوتے ہیں اور ان کے پیر دکھ رہے تھے، اور ابو بکر نے یہ بھی کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، اگر ان لوگوں نے نیچے کی جانب دیکھا تو ہم انہیں دکھ جائیں گے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ابو بکر جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یعنی 2 آدمی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر ہو گئے، اور تیسرا ہمارے درمیان اللہ ہے، تو اللہ کیسے ہمیں ان کے سامنے ظاہر کر دے گا جبکہ اللہ یہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں؟ اور وہی ہوا ناظرین کرام کہ یہ اس مقام تک پہنچ گئے، اتنے قریب پہنچ گئے کہ ابو بکر کو قدم دکھائی دے رہے ہیں، اس غار تک پہنچ گئے، اس غار ثور میں جس مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر موجود ہیں۔ اور جب یہ لوگ پہنچ گئے تو اللہ نے ان لوگوں کو کیا دکھایا؟ مکڑی کے جال، اڑتے ہوئے کبوتر۔ اور جب انہوں نے یہ مناظر دیکھے تو انہوں نے کہا نہیں، یہاں تو مکڑی کے اتنے جال ہیں، یہاں تو اتنی زیادہ یہاں پہ چیزیں ایسی ہیں جو یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ کوئی انسان یہاں ابھی آیا ہی نہیں کافی عرصے سے۔ اور اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے پلٹ گئے۔ یعنی یہ اللہ کا وہ معجزہ ہے، اللہ کی وہ قدرت ہے کہ اللہ چاہے تو ہر چیز پر کارساز ہے، اور یہاں اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ اب ناظرین کرام، سلسلہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ یہ 3 روز گزر جاتے ہیں، قریش اپنی دوڑ دھوپ میں لگے رہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انہیں کوئی ایسا نہیں ملتا نشان، اور آگے کا معاملہ یہ بنتا ہے کہ اب آگے باقاعدہ طور پہ اس غار ثور سے اس پورے قافلے کے ساتھ، یعنی اب جو سواریاں ہیں وہ پہنچنے والی ہیں، اور کچھ سواریوں میں سامان بھی موجود ہے، اور اس میں حضرت ابو بکر کی جو خاندان کی خواتین ہیں اس میں ان کی بیٹی حضرت اسما بنت ابی بکر بھی شامل ہیں، اور اسی موقع پہ حضرت اسما بنت ابی بکر کا ایک لقب بھی پڑا ہے جو کہ ذات النقاطین کے نام سے ہے۔ ذات النقاطین ایک عربی لفظ ہے، اور اس کے معنی یہ تھے کہ جب یہ سواریاں وہاں آئیں تو اس میں ایک اونٹنی تھی، اور اس اونٹنی میں لٹکانے کے لیے کوئی ایسی جگہ موجود نہیں تھی سامان باندھنے کے لیے، حضرت اسما یہ بھول چکی تھی۔ یعنی سفر کی تیاری میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ سامان باندھنے کے لیے سواری کے ساتھ کوئی بندھن ضرور ہونا چاہیے جس میں کوئی سامان رکھا جا سکے، لہٰذا وہ بھول چکی تھی، اس لیے حضرت اسما نے اپنے ہی کپڑوں میں سے، یعنی جو ان کی کوئی چادر تھی اسی سے اسی وقت وہ بندھن بنایا تھا، یعنی اس میں اب سامان لٹکایا جا سکتا تھا، کچھ کھانے پینے کی اشیاء اس میں رکھی جا سکتی تھی، اور اس بنیاد پہ ان کا لقب ذات النقاطین پڑا۔ ناظرین کرام، اب یہاں پر تیسرا دن مکمل ہوا ہے غار ثور میں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ڈیل پوری بنائی تھی حضرت عبداللہ بن عریقت کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن عریقت نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ یہ ایک بزنس کا معاملہ تھا کہ انہیں سواریاں پہنچانی تھیں اور اس کے عوض ان کو ایک رقم بھی ادا کی گئی تھی، لہٰذا انہوں نے جو سواریاں تھیں وہ وہاں پر پہنچائیں،
اور ان سواریوں میں حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان کے افراد کی سواریاں بھی شامل تھیں اور اس میں ان کی بیٹی کی سواری بھی شامل تھی، اور جو ان میں سب سے بہترین سواری تھی، جو سب سے بہترین اونٹ تھا، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ اونٹ سفید رنگ کا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اونٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس اونٹ پر سوار ہوئیے اور پھر ہم آپ ہی کی قیادت میں آگے بڑھیں گے۔ اب ناظرین کرام، باقاعدہ طور پہ یہاں سے ہجرت کا وہ آغاز ہو چکا ہے جس میں اب اہل قریش کا یا مشرکین مکہ کا وہ خطرہ ٹلتا ہوا ہمیں دکھائی دے گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا تھا، اور اللہ رب العزت نے دو اہم مقامات پہ اپنے معجزات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ بھی فرمایا۔ ناظرین کرام، اس سفر کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق نے اونٹ کے آگے کی جانب سوار کیا تھا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو صورتحال ہے، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ بوڑھے دکھائی دیتے تھے، لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے ان کے اس بوڑھے پن کی وجہ سے یا ان کی بزرگی کی وجہ سے کہ ان میں جو سب سے معتبر ہے ہجرت کرنے والوں میں وہ حضرت ابو بکر ہیں، لہٰذا حضرت ابو بکر جان بوجھ کر اس سواری کے پیچھے بیٹھتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے پیش رکھتے تھے کہ اس قافلے میں ہجرت کے دوران اگر کسی سے ملاقات کا کوئی موقع آ بھی جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اپنا رہنما ظاہر کر سکیں۔ ناظرین کرام، اس ہجرت کے دوران کیا کیا واقعات پیش آئے، اس ہجرت میں کس طریقے سے اللہ نے مزید دیگر معجزات دکھائے، کن کن مقامات پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا، اور کتنے ایام کے بعد یہ ہجرت مکمل ہوئی، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھر مدینہ آمد ہوئی، یہ ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے۔ اس قسط میں جانے انجانے میں بیان کرتے ہوئے اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔